غلطی شیطان سے بھی ہوئی، لیکن شیطان نے آج تک توبہ نہیں کی. کہ شیطان کی شیطنت یہ ہے کہ غلطی کرے اور اسی پہ اکڑے کہ نہیں صاحب ہم نے صحیح کرا. تو ہمارے ابا اماں تو جنت سے آئے تھے، تو ہمارا اصلی وطن کیا ہوا؟ جنت ہوا. بعض لوگ ساگر میں رہتے ہیں لیکن ان کے ابا یا دادا کہیں باہر سے آئے تھے. کہ صاحب ہم گڑھا کوٹہ کے ہیں، اصل میں ہم گڑھا کوٹہ کے ہیں. وہ ابا کی سروس تھی تو وہ زیادہ تر یہیں رہے، تو یہیں گھر مکان بنا لیا، تو ہم لوگ یہیں ہیں، پیدا بھی یہیں. ہم اصل میں گڑھا کوٹہ کے ہیں. تو اپن اصل میں کہاں کے ہیں؟ جنت میں کے ہیں. اور اپنا اصلی گھر جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے جنت میں بنایا ہو. دنیا میں بھیجا ہے ہمیں تاکہ یہاں تھوڑی کوشش کر کے محنت کر کے اپنے گھر واپس پہنچنے کی تیاری کر لیں. ایک آدمی یہاں رہتا ہے، وطن دور ہے، وہاں پیسے اتنے ہیں ہی نہیں کہ ٹکٹ کٹائے، تو بھیا 1-2 دن مزدوری کر لے، پیسے جیب میں آ جائیں، ٹکٹ کٹا کے گھر چلا جائے گا. تو آخرت کی کرنسی تو نیکی کی ہے. اب یہاں جتنی نیکیاں کما لیں گے تو انشاءاللہ گھر پہنچنا آسان ہو جائے. یہ لوگ ہاٹ بازار کرنے جاتے ہیں نا، کہیں جمعہ کی ہاٹ ہوتی ہے، کہیں شنیچر کی، کہیں پیر کی، اتوار کی، تو یہ جانے والے یونیورسل اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. بازار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب گھر میں اگر کھانا تیار ہے، گھر والی نے رکھ دیا تو لے گئے. اگر دیر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں جلدی جانا ہے، وہ بس نکل جائے گی. اسے جو کچھ ہو، رات کی روٹی ہو باسی وہی رکھ دو، اور نہیں ہے وہیں کچھ کیلے سموسے کچھ لے لیں گے، چھٹی. پھر وہاں جا کے بازار میں دکان لگاتے ہیں تو وہاں زیادہ کوئی تام جھام نہیں کرتے. ایک دری چٹائی بچھا لی، اسی کے اوپر دکان لگ گئی. گرمیاں ہیں تو چادر تان لی، سردیاں ہیں تو دھوپ میں ہی بیٹھ گئے. جو کماتے ہیں وہ وہاں خرچ کر کے نہیں آتے، جو کماتے ہیں اس کو گھر لے کے آتے ہیں. ہاں وہاں تو گزارا کر لیا وقتی، پھر جو کچھ کمائی ہے اس کو گھر لے کے آتے ہیں. جو خرچہ کرتے ہیں وہ گھر کی چیزوں پہ کرتے ہیں. بھائی گھر میں ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے. تو گھر کی ضرورتوں کے لیے وہ جو بازار سے کما کے لائے ہیں وہ یہاں پہ لگاتے ہیں. اور کوئی وہیں مٹا کے آ جائے تو سارے کے سارے اس کو نام رکھیں گے کہ نہیں کہ یار تم گئے تھے تو گھر تو تم خالی ہاتھ آ رہے ہو، کیا کر کے آئے. اب اپن دنیا میں آئے ہیں، جیسے ہاٹ بازار والا جاتا ہے، دنیا میں آئے ہیں کمانے کے لیے، اور کمائی لے کے جانا ہے اصلی گھر میں. ہاں اصلی گھر میں، وہاں کے لیے کما کے لے جانا. اگر یہیں پہ سب خرچ کر دیا تو وہاں جا کے افسوس نہیں ہوگا، اور لوگ تائنے نہیں دیں گے کہ یار تم اتنے دن رہے دنیا میں اور خالی ہاتھی آ گئے، کچھ بھی نہیں لائے. تو دوستو بزرگوں، یہ دنیا جو ہے یہ رہنے بسنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کے لیے کمائی کرنے کی جگہ ہے. اس کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں میں جان بھی دی ہے، اور اللہ پاک نے مال بھی دیا ہے، کم یا زیادہ، اور اللہ پاک نے ہر ایک کو وقت بھی دیا ہے. اس جان کو، مال کو، وقت کو لگا کے آخرت کی تیاری کرنا. اللہ کے بندے ہیں ہم، تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی عبادت کرنا ہمارے دل.
اس عبادت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز ایمان کی علامت ہے. کفر میں اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور آخرت میں سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی. اور جو نماز کا اہتمام کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے. دنیا پریشان ہے روزی سے. صاحب دعا کر دیجئے جاب لگ جائے. صاحب کئی جگہ کوشش کر چکے ابھی تک کچھ ہے ہی نہیں. ابھی تک نوکری لگی نہیں ہے تو اماں کہہ رہی ہیں کہ ہم کس منہ سے کسی کی لڑکی کے لیے پیغام لے کے جائیں. وہ پوچھیں گے لڑکا کیا کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے. تو آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ کمائی ہو اور پریشان پھر رہے ہیں. اور اس کا حل کہاں ہے؟ وہ نماز میں ہے. جو نماز کی پابندی اور اہتمام کرے گا اس کی روزی میں برکت دے دی جائے گی. برکت والی روزی. برکت بڑی چیز ہے. زیادہ ہونا کم ہونا یہ چیز نہیں ہے. ایک آدمی کے دو بھائی تھے. تعلیم کی کتاب میں ہی ہے. 3 بھائی تھے یہ. اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس پہ تیار ہو کہ ابا کی خدمت تم کرو اور ابا کے ترکے میں سے میراث میں سے زمین مکان روپیہ پیسہ اس میں سے حصہ نہیں لو تو بھیا تم کر لو. اگر تم تیار نہیں ہو تو میں تیار ہوں کہ ابا کی خدمت کروں گا اور ابا کی میراث میں سے کچھ نہیں لوں گا. ان کا یار ایسا کون کر سکتا ہے؟ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم ہی کر لو, ہم تو نہیں کرتے. تو وہ نٹ گئے. اس نے خوب خدمت کری ابا کی. تو خدمت خوب کری. پھر ابا کا انتقال ہو گیا. جب ابا کا انتقال ہو گیا تو اس نے تو پہلے ہی بول ہار دیا تھا کہ ابا کی میراث میں سے میں کچھ نہیں لوں. تو ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں درخت کے پاس 100 اشرفیاں گڑی ہیں, وہ جا کے تو لے لے. اس نے کہا ان میں برکت ہے؟ کہنے نہیں برکت تو نہیں ہے. اس نے کہا بے برکتی کی چیز مجھے نہیں چاہیے. پھر اس نے صبح اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا خواب دیکھا. ارے کہنے لگی کیوں تم برکت بے برکت کر رہے ہو؟ 100 اشرفیاں سونے کے سکے 100 نکال لاؤ. کہنے نہیں ایسی بے برکتی کی چیز نہیں لینا. پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ 10 اشرفیاں ہیں, وہ نکال لو. اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں برکت تو نہیں. اسے پھر منع کر دیا. پھر تیسرے دن خواب دیکھا کسی نے کہا فلاں جگہ 1 اشرفی ہے, وہ لے لے. اس نے کہا برکت ہے؟ کہاں اس میں برکت ہے. وہ جا کے نکال لیا. اس میں سے کسی کا لینا دینا تھا تو وہ دیا دیا, اور گھر کا سامان سودا لے کے آیا. اس سودے کے اندر وہ 2 مچھلیاں بھی لے کے آیا. جب مچھلی کو کاٹا تو ان میں سے ایک موتی ایسا نکلا کہ جیسا کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا. وہ ایک لے کے گیا, جوہریوں کو دکھایا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ اگر ہم اپنی پوری دکان بھی دے دیں نا تمہیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس کا بھاؤ تو بادشاہ ہی لگا سکتا ہے. تو وہ بادشاہ کہنے لگے. بادشاہ کو بہت پسند آیا. تو بادشاہ نے خریدنا چاہا. تو وزیر جو تھا وہ ذرا سا مطلب کنجوسی ٹائپ پہ تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ ایک اکیلا موتی کہاں اچھا لگے گا, جوڑی سے ہوتا تو اچھا تھا.
تو بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر تم اس کا جوڑی کا دوسرا دانہ بھی لے آؤ تو پھر ہم لے لیں۔ تو جا کے لے آئے۔ بادشاہ نے ان 2 موتیوں کو کتنے میں خریدا معلوم؟ 90 خچر۔ خچر جو ہوتا ہے وہ گدھے سے بڑا ہوتا ہے اور گدھے سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے ڈبل ٹیبل وزن اٹھا لیتا۔ 90 خچروں پہ جتنا سونا لادا جا سکے اتنا سونا دے کے بادشاہ نے وہ 2 موتی خریدے۔ برکت تھی۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں اور قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ جب ان سے کہو نا، تو ان سے کہو نا، یہ مجھ سے کہنے کی بات ہے۔ بھائی پیچھے اگر آواز نہیں جا رہی ہے نا تو یہ آگے آ کے جہاں ان کو جگہ مل جائے وہاں سما جائیں، آ جائے گی، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی یہ ایک لمٹ میں بڑھا سکتے ہیں، نہیں تو پھر ادھر کی دیوار سے ایکو ہونے لگے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کوئی دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا چاہے تو یہ تو ناسمجھی کی بات ہے، نادانی کی۔ سب کے ساتھ مل کے بیٹھو، سنو۔ اور قبر کے اندر جب آدمی رکھا جاتا ہے مردہ اور قبر بند کر دی جاتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، وہ آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ تیرا رب کون؟ دیکھو میں آپ لوگوں سے ایک ذرا سی کام کی بات کہہ رہا ہوں بیچ میں۔ اپن کے آزو بازو میں جو لوگ ہیں نا ان کا بھی اپنے اوپر حق ہے کہ اپن ان کا بھلا چاہیں۔ جو گھٹنے اور کونی کو جوڑ لیتا ہے نا یہ، تو تھوڑی دیر میں نیند کی مشین چالو ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے سامنے جن کے گھٹنے کونیوں سے جڑے ہوئے تھے ان کو میں نے دیکھا تو آنکھیں بند اور منڈی نیچے، کسی اور دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ تو اگر آپ کے آزو بازو میں کسی کے ایسے ہاتھ بندھے ہو نا تو اس کو پیار محبت سے اشارہ کر کے کھلوا دو۔ تو منکر نکیر جو ہیں، بول دو نا یار، ڈیل آ رہی ہے یا اکڑ ہے، اگر کوئی اپن کو بھلی بات بتائے تو اپن کو ماننا چاہیے، یا اپن اکڑ دکھائیں کہ نہیں ہم تو صحیح ہیں۔ پوچھتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اگر اس نے اللہ کو ہی اپنا رب مانا ہے کہ میرے پروردگار میرے پالن ہار تو اللہ ہی ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کھلا رہے ہیں، اللہ ہی چلا رہے ہیں، تو یہ فوراً کہہ دے گا کہ میرے رب تو اللہ ہیں۔ اور اگر اس نے اور چیزوں کو رب سمجھا کہ صاحب ہم تو دکان سے پلتے ہیں، ایک صاحب تانگے میں بیٹھے تو انہوں نے تانگے والے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ گھوڑا تمہیں پالتا ہے یا تم گھوڑے کو پالتے ہو؟ وہ اٹک گیا کہ یار میرا سب خرچہ تو اس گھوڑے کی وجہ سے چلتا ہے، اور گھوڑا نہیں ہو تو تانگا کہاں سے چلاؤں گا، تو کمائی کہاں سے ہوگی؟ گھوڑا مجھے پالتا ہے۔ میں پھر خیال آیا کہ مگر گھوڑے کو دانا چارہ تو میں دیتا ہوں، تو میں گھوڑے کو پالتا ہوں، گھوڑا مجھے پالتا ہے کہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں، گھوڑا مجھے پالتا ہے کہ میں گھوڑے کو پالتا ہوں۔ اور اسی کے اندر وہ اٹک کے رہ گئے کہ نہیں، نہ گھوڑے کو ہم پالتے نہ گھوڑا ہمیں پالتا، ہمیں بھی اللہ ہی پالتا، گھوڑے کو بھی اللہ ہی پالتا۔
اب جس نے دکان کو سمجھا کہ میری تو دکان سے چلتی ہے زندگی، یا میری کھیتی سے چلتی ہے، یا میری سروس سے چلتی ہے، یا میری حمالی مزدوری سے چلتی ہے، یا میری آٹو سے چلتی ہے، جس نے یہ سوچا، بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ اپنی دکان بیچارے کھولنے آتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس والے، تو پہلے آ کے شٹر کے اوپر ہاتھ جوڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور اس کے بعد کھولتے ہیں. وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے. تو جس نے اپنی اور چیزوں کو، روپیے پیسے کو، زمین کو، دکان کو، یہ سمجھا کہ اس سے ہماری زندگی چلتی ہے، تو وہ اٹک جائے گا اور وہاں جواب نہیں دے پائے گا، کہے گا ہا ہا لا ادری، ارے ہائے ہائے مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں. پھر پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو دین پہ چلا ہوگا وہ کھٹاک سے بتا دے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور جو بیچارہ دین پہ ہی نہیں چلا، دیکھا دیکھی پہ چلا، کسی نے آڑے ترچھے بال کاٹے، کہیں کے صاف کر دیے، کہیں کے بڑھا لیے، تو وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے. کسی نے پھٹے کپڑوں کا فیشن بنا دیا تو وہ بھی وہی کرنے لگے. جو دیکھا دیکھی پہ چلا، دین پہ نہیں چلا، نہ دین سیکھا نہ دین پہ عمل کیا، تو وہ اٹک جائے گا، کہے گا ہا ہا لا ادری، ارے ہائے رے مجھ کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر سمجھا اور حضور کو اپنا ماڈل سمجھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. مطلب اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو ان کی نقل اختیار کرو. ہاں، تو جس نے حضور کے سنتوں کو اختیار کیا، چہرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح، لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی طرح، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب سنت کے مطابق، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں، اور حضور کی نقل کرنے کا جذبہ اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھنا. وہ اتنے 1400 سال کے بعد بھی اس نے تو کیا، اس کے باپ دادوں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، لیکن فوراً پہچان لے گا، کہے گا یہ تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جو دین پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلا، وہ چاہے آپ کے زمانے کا تھا، ابو جہل ابو لہب نے تو حضور کو بچپن سے دیکھا تھا، مگر قبر میں ایسے لوگ بھی حضور کو نہیں پہچان پائیں گے، کہیں گے میں نہیں جانتا کون سا. اب جو یہ 3 سوالوں کے جواب دے دے گا، اس کے لیے اللہ تعالی خبر کو اتنا چوڑا کر دیں گے کہ جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک اتنا بڑا ہال بن جائے. پھر فرشتے جنت کا گدا لے کے آئیں گے جو ریشم کا ہوگا اور اس کے اندر مشک بھرا ہوا ہوگا، خوشبوئیں بھری. پھر جنت کا کی ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی، دروازہ، اس کے کھلنے سے اس کو جنت نظر آنے لگے گی، جنت کی ہریالی، جنت کی ندیاں، جنت کی ساری چیزیں، نعمتیں، اور جنت کی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشبوئیں اس کی قبر میں آنے لگی. پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ گدا تیرے لیے آ گیا ہے، تو سو جا. بہت جگہ تھا نا، ہاں، عشاء پڑھی تھی، تراویح پڑھی تھی رمضان میں، اور
تہجد پڑھی تھی، رات میں جگا تھا، اللہ کا ذکر کیا تھا، سحری میں جلدی سے رمضان میں اٹھ جاتا تھا، تو وہ بہت جگا تھا، دین کی محنت کری تھی۔ اب تو سو جا، اپنی نیند پوری کر لے، اب تجھے کوئی نہیں ڈسٹرب کرے گا۔ اب تو جب قیامت آئے گی پھر اللہ پاک تجھے اٹھائیں گے، تو جب ہی اٹھنا، جب تک مزے سے سونے دیا جائے۔ فرمایا کہ قبر کے عذاب، اچھا، اور جس نے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا، اس کی قبر بھینچ دی جائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں کر کے گھس جائیں گی، اور فرشتے عذاب کے اس سے مسلط کر دیے جائیں گے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، جس کو چیریں گے، پھاڑیں گے، اور اس کے قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ اب قیامت تک اس کے اندر جلتے رہو، پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت۔ فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور تیسرے، اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس کا اعمال نامہ، نمازی کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ سب کو دکھاتا پھرے، دیکھو دیکھو، ارے میں تو جیت گیا، پاس ہو گیا۔ جیسے جو لڑکا ایگزام میں پاس ہو جائے نا اچھے نمبروں سے، گھر آ کے سب کو دکھاتا ہے، چچا کو دکھائیں گے تو کچھ نوٹ چچا نکال کے دیں گے، ہیں، کچھ خالہ کو دکھائیں گے تو کچھ خالہ دیں گی، پھپھی دیں گی، اب وہ سب کو دکھاتا پھرتا۔ تو یہ بھی سب کو دکھاتا پھرے، یہ میرا تو کام ہو گیا، مل گیا سرٹیفکیٹ، اب جنت میں جانا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، جو فیل ہو گیا، اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور ایسے نہیں دیا جائے، اس کا ہاتھ اس کے سینے میں جو ٹھونس کے اور پیچھے پیٹھ کے پیچھے نکال دیا جائے، پیچھے سے دیا جائے۔ تو نمازی جو نماز کی پابندی کرے، نماز کی فکر کرے، نماز کا اہتمام کرے، اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا، اور پل صراط پہ سے بجلی کی طرح پار کرا دیا جائے۔ پل صراط جو ہے 1500 سال کا رستہ ہے، 1500 کلومیٹر نہیں، 1500 سال تک جو چلے، 500 سال کی چڑھائی ہے، گھاٹی، 500 سال سیدھا اور 500 سال کا ڈھلان اتار ہے، اور بال سے باریک ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور دوزخ کے منہ پہ تنا ہوا ہے، نیچے اس کے دوزخ، اور لوگ اس پہ سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، اور دوزخ سے آنکڑے ہک ٹائپ کے پھینکے جا رہے ہوں، اس میں جو نچ گیا وہ تو بچ گیا، اور جو الجھ گیا وہ دوزخ میں گیا۔ اس 1500 سال کے راستے کو بجلی کی طرح پار کرا، جیسے بارش میں بجلی چمکتی ہے نا، چمکی اور غائب، اتنی دیر میں تو آر سے پار ادھر نکل گئے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتی۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا، سب سے پہلا اللہ کا حکم، سب سے بڑا حکم وہ نماز پڑھنے کا ہے، اور سب سے بڑا گناہ بھی نماز چھوڑنے کا ہے۔ آدمی شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتا ہے، اور بری چیزوں کو گناہ سمجھتا ہے، نماز نہیں پڑھنے کو سمجھتا ہی نہیں۔ حالانکہ سور کھانے کا گناہ جتنا ہے اس سے بھی زیادہ ہے نماز چھوڑنے کا۔ تو اب یہ طے کریں اپن کہ انشاءاللہ اب سے لے کے دنیا سے جانے تک، آخری سانس تک، انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑنے کی،
روزانہ کی 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا، اور اگر کوئی قضا ہو چکی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. ہاں، نمازی، اور نمازی خود بھی بننا ہے اور نمازی لوگوں کو بنانا ہے، لوگوں کو نمازی بنا. نمازی بنانا سب سے بڑا کام ہے آج، کیونکہ نماز وہ دروازہ ہے جس سے دین زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. اگر نماز نہیں ہے تو دروازہ ہی نہیں ہے. اب یہاں سے وہاں تک دیوار قلعے کی کھڑی ہوئی ہے، دروازہ ہے نہیں، تو اندر کہاں سے جائیں؟ تو سب سے پہلے آدمی نمازی بنتا ہے، پھر دیندار بنتا ہے. ہر ایک کو نمازی بنا. اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نمازی بنانے کے لیے ہر جائز طریقہ اختیار کر، دوستی کر کے، پان کھلا کے، چائے پلا کے، دعوت کر کے، گلے میں ہاتھ ڈال کے، کسی بھی طرح سے آدمی کو نمازی بنا. جب سب طرف نمازی ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اگر بے نمازی ہوتے ہیں تو پھر نحوستیں اور عذاب اترتے ہیں. تو اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی عبادت ہمارا کام ہے. اس میں پہلی چیز نماز ہے، کہ وہ تو روز پڑھی جائے نا. اور دوسری چیز رمضان شریف کے روزے ہیں، وہ تو سال بھر میں جا کے 1 مہینے کے آتے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی پابندی سے رکھیں گے. تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اگر اللہ پاک نے اتنے پیسے دیے ہیں، چاہے وہ نوٹوں کی شکل میں ہو یا بینک بیلنس کی شکل میں ہو، یا سونے نہ ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے دکان میں بیچنے کا مال ہو، چاہے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی گاڑی ہو، چاہے بیچنے کی نیت سے کہ اچھے پیسے لگ جائیں گے تو بیچ دیں گے، اس کے لیے پلاٹ یا زمین یا فلیٹ یا کچھ مکان خریدا ہو، یہ علماء سے پوچھو. ہاں، تو سال بھر ہو جانے کے بعد اس کی زکوٰۃ ہے. آدمی نے مثال کے طور پہ کوئی ڈیٹ طے کر لی کہ ہماری زکوٰۃ 25 رمضان یا 1 رمضان. اب پورا سال گزرنے کے بعد 1 رمضان کو جتنا آدمی کے پاس مال ہے، علماء کرام سے پوچھ کے کہ بھائی اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، ہاں زکوٰۃ ادا کر. اللہ والے لوگ جو ہوتے تھے وہ زکوٰۃ بچانے کی نہیں بلکہ زکوٰۃ سے اوپر لگانے کی سوچتے تھے کہ صاحب 40 میں سے 1 چلا جائے گا، 2.5% چلا جائے گا، اپنے پاس پیسے کم پڑ جائیں گے. ہاں، ارے صاحب اپنے پاس تو اتنے لاکھ کی ہے، اب اتنے لاکھ میں سے تو اتنے ہزار چلے جائیں گے. اسی میں تو قارون مارا گیا تھا. اپنے یہاں تو 2.5% ہے زکوٰۃ، لیکن بنی اسرائیل کے اندر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 25% تھی زکوٰۃ، کہ 1/4 دے دو، دوسری چوتھائی اگلے سال، 4 سال کے اندر پٹیوں پہ. ہاں، اب اس کے پاس خزانہ اتنا تھا کہ خزانے کی چابیاں وہ ایک پہلوانوں کی ٹیم لے کے چلتی تھی، اتنی چابیاں تھیں. اب اس کو یہ کہ اتنا مال دولت سونا چاندی میرے پاس ہے، اس میں سے 25% تو گیا، اور 25 اگلے سال، اور 4 سال میں تو کھک ہو جاؤں گا. تو اس نے انکار کیا، پھر زمین میں دھسا دیا گیا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلانے کے لیے اس نے اسکیم بنائی. ایک عورت کو تیار کیا کہ تم یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے برا کام کیا ہے، ہم تم کو اتنے ہزار دیں گے.
اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا کہ سب بنی اسرائیل کو جمع کر لیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سب کو سنا دیجیے۔ رشتے کا بھائی لگتا تھا، کچھ ماموں چچا، خالہ پھوپھی، کچھ اس طرح کزن۔ موسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے، ساری قوم جمع کر لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سارے احکام سنائے، اس کے اندر حکم سنایا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کے ختم کیا جائے گا۔ تو اس میں قارون خود یا قارون کا کوئی گرگا وہ کہتا ہے کہ اور اگر آپ کریں تو کہ بھائی اللہ کا حکم سب کے لیے برابر ہے، میرے اوپر بھی وہی سزا جاری ہو۔ کہنے لگا آپ نے کیا ہے؟ کہا میں نے؟ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی تو کوئی سا بھی نبی، 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا، کبھی کسی نبی سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کو معصوم کہتے ہیں۔ بچے معصوم نہیں ہوتے، بچوں سے تو اپن معصوم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جب تک بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ ہاں ان کے ماں باپ کی پکڑ ہے۔ اگر بچے کو نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ماں باپ نے اس کو اچھی بات نہیں سکھائی ہے تو اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا وبال ماں باپ پہ آئے گا۔ ہاں تو اپن اس لیے کیونکہ بچے سے ابھی پوچھ نہیں ہے تو اس لیے بچے سے کہہ دیتے ہیں معصوم۔ بچہ معصوم نہیں، نبی ہوتے تھے معصوم۔ معصوم کون؟ کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے گناہ سے حفاظت کی۔ تو جب اس نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک دم اچنبے میں آ گئے، اس جوش میں آ کے اس عورت سے کہا صحیح بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے اتنا مال دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تو ایسا کہہ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہیں زمین کے اوپر اختیار دے دیا گیا، جو حکم دو گے زمین کو وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا انہیں پکڑ لے۔ تو قارون اور اس کے جو ساتھ والے تھے وہ سب کچھ زمین نے ایسے پکڑ لیا کہ ان کے پاؤں چپک گئے زمین سے۔ پھر انہوں نے کہا زمین سے کہ ان کو نگل جا، تو زمین میں وہ دھسنا شروع ہوئے، گھٹنوں تک دھس گئے۔ ارے ان کا موسیٰ معاف کر دو، معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لے، اب کمر تک زمین کے اندر دھس گئے، سینے تک آ گئے۔ تو کہنے لگے ارے موسیٰ ہمارے مال ہتھیانے کے لیے تم نے یہ کیا ہے کہ ہمیں تو تم دھسا دو اور ہمارا مال ہتھیا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کے مال دولت کے ساتھ اسے نگل لے۔ تو اس کا محل اور خزانہ اور وہ خود سارا کا سارا زمین میں دھسا چلا گیا، اور کہتے ہیں آج تک دھس رہا ہے۔ اللہ پاک بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ تم کو پکارتے رہے کہ معاف کر دو معاف کر دو، اگر ایک مرتبہ مجھے پکارتے لیتے تو میں انہیں نجات دے دیتا۔ اللہ پاک بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے، توبہ تو کرے، ہاں توبہ کرے سچے دل سے، سچے دل سے۔ جو آج تک گناہ کیے ہیں، جو آج تک گناہ ہوئے ہیں، جانے میں انجانے میں، چھپ چھپا کے یا کھلم کھلا، جتنے گناہ ہوئے چھوٹے یا بڑے، آدمی سچے دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور دل میں یہ سوچے کہ میں نے برا کیا، اور پھر آئندہ کبھی گناہ کو ریپیٹ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر کہے کہ اللہ معاف کر دیجئے،
تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دل سے اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ معاف کر دیجئے، اب ہم صحیح صحیح چلیں گے، جو کچھ غلط کرتے تھے اب نہیں کریں گے۔ اتنا کر لو، میں بھی آپ بھی، اللہ اپن سب کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک اپن سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو آپ کو یاد ہے؟ آدمی نماز کے بعد پڑھے 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور 5 مرتبہ پڑھ لے تو کئی بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ ایک اور استغفار ہے، اس میں العظیم بڑھا ہوا ہے، بس استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ آؤ رات کو اور 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے، چاہے تم دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، تیری معاف کر۔ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر مل جائے اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ شب قدر ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ تو نماز، روزہ رمضان کے، اور سالانہ زکوٰۃ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا امت کے حال کو، تو یہ پایا کہ امت بے دین ہے جہالت کی وجہ سے، یہ جانتے ہی نہیں، یہی نہیں پتا کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سوچتے ہیں کوئی بڑے بڑے سیٹھی ہوتے ہوں گے، ان پہ ہوتی ہوگی زکوٰۃ، ہماری تو چھوٹی موٹی سی دکان ہے، ہماری تو سب ذرا سی زمین ہے، چھوٹی سی کھیتی ہے، ہماری کیا ہے زکوٰۃ؟ یا نہیں؟ یہ علماء سے پوچھو کہ ہمارے پاس اتنا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، علماء بتائیں گے۔ اپن دین کے بارے میں عالموں کے، مفتیوں کے محتاج ہیں، علماء کی عزت بھی دل سے کریں اور خدمت بھی کریں اور ان سے دین حاصل کریں اور ان کی خوشامد کر کے تیار کریں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، آپ روزانہ کا کوئی ٹائم مسجد کا فارغ کر لیجئے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جو بھی اتنا آپ فکس کر لیجئے کہ اس میں آپ مسجد میں رہو، ہمیں جو ضرورت ہوگی دین کی ہم آپ سے پوچھنے آ جائیں گے۔ تو حلال حرام یہ تو علماء بتائیں گے، کس کا کیا حق ہے یہ علماء بتائیں گے۔ کسی کا انتقال ہوا ہے تو میراث میں کس کو کتنا حصہ ملے گا علماء بتائیں گے، یہ تھوڑی کہ جس نے چھینا جھپٹی میں جو لے لیا اس کا ہو گیا، اس کا نہیں ہو گیا۔ اگر دوسرے کے حصے میں سے آ گیا اپنے پاس تو اس کا جواب دینا پڑے گا اور بدل دینا پڑے گا نیکیوں کی شکل میں، علماء بتائیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، حدیثوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔
مایا اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، تم دونوں کو الگ الگ مت کرو۔ اور جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے اس کی نماز بھی اٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی اس وقت تک۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، خرچہ بھی ہے اور دم بھی ہے کہ وہ مکہ شریف تک جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج فرض، حج کرے۔ اور یہ بے وقوفی کی بات نہیں کرے۔ ایک صاحب سے کسی مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، اب آپ حج کر آؤ۔ کہنے لگے صاحب 2 حج تو اپنے گھر میں ہی ہیں۔ 2 حج گھر میں ہیں، معلوم ہے 2 بچیوں کی بدا کرنی ہے، تو اس کو حج سمجھ رہے۔ یہ بھی عالم علماء بتائیں گے کہ صحیح سوچ کیا ہے اور غلط سوچ کیا ہے، علماء سے پوچھو۔ تو ہم کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، تو اس لیے ہمارے ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور علم کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ، تو صحیح ہوگا۔ پھر اللہ تعالی نے ہم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے فرمایا اللہ پاک نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور فرشتے کہنے لگے کہ اللہ میاں ہم تو ہیں موجود، آپ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں بنائیے، اس کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بھید بھاؤ نہیں رکھتے۔ اللہ پانی برساتے ہیں تو نیک اور گناہ گار سب کے لیے برساتے ہیں۔ آخرت میں جو جنت میں جانے والا ہے، جو دوزخ میں جانے والا ہے، سب کے لیے برساتے ہیں۔ دھوپ نکالتے ہیں سب کے لیے نکالتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں سب کے لیے لگتا ہے۔ ہاں، اللہ میاں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو اس لیے ان کو تو بارش برسائیں گے اور یہ ہمیں نہیں مانتے تو ان پہ نہیں برسیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو راحت دیتے، تو جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ بھی سب کا بھلا چاہے گا۔ ہاں، سب کا بھلا چاہے، یہ نہیں کہ یہ ہمارے والے ہیں اور یہ غیر ہیں۔ ہم سمجھے کہ شاید نکاح وکاح ہو تو یہ چمک چمک کی ٹوپی پہن کے آ کے بیٹھ گئے۔ تو جیسے اللہ پاک سب کا بھلا کریں ایسے ہم بھی سب کا بھلا چاہیں۔ ہاں، کسی انسان کو بھی ہم سے تکلیف نہیں پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی مذہب کا، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ چوری کرنا، اگر مسلمان کی چوری کرنا گناہ ہے تو کسی غیر مسلم کی چوری کرنا بھی گناہ ہے نا۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے تو کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہوئے سوار اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سواری کھڑی ہے، ادھر ان کی کھڑی ہے، ادھر ان کی کھڑی ہے، سواری پہ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جانور جو ہیں یہ سواری ہیں، یہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اللہ نے دی ہیں، یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں کہ تم ان پہ بیٹھ کے باتیں کرو۔ اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو جاؤ
اور اگر باتیں کرنا ہے تو نیچے اتر کے بات کرو، سواری پہ بیٹھ کے نہیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا ویوہار ہونا چاہیے وہ تک بتایا۔ جانور پالا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی فکر کرو، یہ نہیں کہ تم نے باندھ دیا اور وہ بھوکا پیاسا کھڑا ہوا ہے اور تم سو رہے ہو، یا اس کو کھلاؤ یا کھلا چھوڑ دو کہ وہ خود چر لے۔ تو ہم زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو کسی کو، ہر ایک کو ہم سے بھلائی پہنچے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، کسی پہ ظلم نہیں کریں، کسی پہ ظلم نہیں کریں، کسی کا برا نہیں چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں تک کا برا نہیں چاہا۔ اور ایک مرتبہ آپ کا کہ جی میں آئی، دو چار ایسے لوگ تھے جو فتنہ تھے، ان کے لیے بد دعا کرنے کی کہ یہ ختم ہو تو راستہ کھل جائے تو میں دین کا کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، وہ مانے تو نہیں مانے تو یہ ہم جانیں، آپ کو ہم نے جس کام کے لیے بھیجا بس وہ کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ چھوٹا درجہ یہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے پھول بن کے جیو، پھول کو ہر ایک پسند کرتا ہے، کانٹے مت بنو، یہ کانٹے سے ہر ایک گھبراتا۔ تو چھوٹا درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اور اونچا بڑھیا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو اللہ کے لیے چھوڑ دوں، معاف کر دوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم پر زیادتی کی گئی ہو، ظلم ہوا ہو، اور تم اس زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، دم بھی رکھتے ہو، پھر تم بدلہ نہ لو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو اللہ پاک تمہارے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرما دے۔ دوسری جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کسی پہ حق آتا ہو اور حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، کسی پہ حق آتا ہے، حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، تو اگر تم اپنا حق چھوڑ دو جھگڑا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم اپنا حق چھوڑ دو، تو میں اللہ کا نبی، فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت میں ایک محل میری طرف سے دلواؤں، ایک محل میری طرف سے، جو گفٹ میں ملے گا حضور کی طرف سے محل، اس کی کیا شان ہوگی یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ اور میاں جس کا ایک محل جنت کا ہو گیا اس کی جنت تو پکی ہو گئی۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کہے، تو میں اللہ کا نبی ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلواؤں۔ پھر اسی حدیث شریف میں آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر لے، بڑھیا اونچے اعلیٰ اخلاق بنا لے، فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بلند مقامات میں، ہائی لیول کے اندر اس کو محل دلواؤں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں زمین۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ نبیوں کے سردار، وجہ کائنات، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اور حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک حضور کی شریعت، حضور کا لایا ہوا دین ہی چلے گا۔ اس لیے پچھلی کتابیں جو نازل ہوئیں ان کے اندر تو یار لوگوں نے، انہی کتابوں کے ماننے والوں نے اس کے اندر کمی زیادتی اپنے قلم سے کرا ڈالی، مگر چونکہ یہ دین قیامت تک چلنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ یاد دہانی، یہ کتاب، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو 1400 سال کے اندر اس کے اندر ایک حرف آگے پیچھے قرآن شریف کے اندر نہیں، اللہ نے ذمہ دی۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کا کام وہ حضور کی امت کو دے دیا گیا کہ اب یہ کریں گے نبیوں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلی باتوں کو پھیلاتے ہو، بھلی باتوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، اللہ کا یقین کرتے ہو کہ کرنے والے تو اللہ ہے، تو اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے ہمیں لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ تو یہ 3 کام ہیں جو ہماری ذمہ داری میں ہیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عملوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز۔ عبادتوں میں ٹاپ کی چیز بتائے۔ حضور اس کے علاوہ اور کون سا عمل بڑھیا میں بڑھیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ کہیں فرمایا جنت کا بہترین دروازہ تیرا باپ ہے، تو چاہے اس کی حفاظت کر لے چاہے ضائع کر لے۔ ابا کا کہنا مان۔ قرب قیامت کی جو بری چیزیں ہیں نا، قیامت کے قریب کی علامتیں، اس میں سے یہ کہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کی مانے گا، اپنے ابا کی نہیں مانے گا۔ ایسے زمانے میں جب لوگ دوستوں کی سنتے ہوں اور ابا کی نہیں سنتے ہوں، ایسے زمانے میں جو کوئی ابا کی سنے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب۔ ہاں، جیسے قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، حالانکہ سلام تو ہر ایمان والوں کو، ہر کلمے والے کو کرنا۔ تو ایسے زمانے میں جو انجان ایمان والوں کو سلام کرے گا، ان سے جان پہچان ہے نہیں لیکن دیکھنے سے لگا کہ ٹوپی لگی ہے کچھ ہے تو یہ ہیں کلمے والے، تو سلام کرے، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنی ہوں گی کہ جس کے اندر سے ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، یعنی ایسے تنگ کپڑے کہ جس پہ بدن کا شیپ نظر آئے، یا ایسے باریک کپڑے کہ جس کے اندر سے بدن جھانکے۔ ایسے زمانے میں جو عورت موٹی چادر اوڑھے گی، برقع پردہ کرے گی، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک،
کہ ایک پیار بھری نظر ابا کو دیکھنا یا امی کو دیکھنا، اس پہ ایک مقبول حج کا ثواب۔ اب لوگ حج کو جاتے ہیں 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، نہیں اور بھی زیادہ، اور حج تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ تو حج فرض تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ثواب حج کا گھر بیٹھے مل جائے۔ گھر میں گئے کہ تخت پہ دیکھا امی بیٹھی ہیں، پیار بھری نظر سے دیکھی میری اماں ہے، ایک حج کا ثواب ہو گیا۔ ہاں، ادھر سے ابا آ رہے ہیں، ابا کو پیار بھری نظر سے دیکھا، ایک حج کا ثواب ہو گیا۔ دن بھر میں 20 مرتبہ دیکھا تو 20 حج کا ثواب ہو گیا، 100 مرتبہ دیکھا تو 100 حج کا ثواب ہو گیا ایک ہی دن۔ کمائی ہے کمائی۔ اللہ پاک جن کے ابا اماں زندہ ہیں ان کی قدر نصیب فرمائے، ہاں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ابا یا اماں کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا، یار اماں نے جان کھا رکھی ہے، پریشان کر لیا، یار ابا کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، کتنی بار سمجھا چکے مانتے ہی نہیں۔ ان کا ابا یا اماں کی طرف اگر غصے کی نظر سے دیکھا تو فرمایا فقد حبط عملہ، زندگی میں جتنی نیکی کے کام کرے تھے، جتنی نیکیاں کی تھیں، ایک جھٹکے میں سب صاف، سب ختم۔ اب بڑھیا میں بڑھیا عمل نماز اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی عبادت کی لائن اور خدمت کی لائن۔ عبادت میں کیونکہ سب سے ٹاپ کی چیز نماز ہے تو وہ بتا دی، باقی ساری عبادتیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ اور خدمت کے اندر سب سے ٹاپ کی چیز اماں ابا کی خدمت بتا دی، باقی سب کے حق حقوق ہیں، بھائی پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کا کیا حق ہے، دکاندار ہیں تو گراہک کا ہم پہ کیا حق ہے، اور خریدار ہیں تو بیچنے والے کا ہم پہ کیا حق ہے، اگر مزدوری کر رہے ہیں تو جس نے ہم نے مزدوری پہ رکھا ہے اس کا کیا ہم پہ حق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے مزدور رکھا ہے تو مزدور کا ہم پہ کیا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں دین نے سب چیزیں بتائی ہیں، علماء کے پاس سارا علم ہے، اسے پوچھنے سے حاصل ہوگا۔ اور پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں کے ساتھ اور کون سی چیز اونچے میں اونچی ہے؟ فرمایا وہ دین کی محنت ہے۔ ہاں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہمارے ذمے اللہ کی عبادت اور مخلوق بندوں کی خدمت اور دین کی محنت، یہ تین کام ہمارے ذمے۔ اس سے آخرت کی تیاری ہو، نیکیوں کے بھنڈار بھریں گے۔ ایک ایک نیکی جو ہے آخرت میں جنت میں درجے بلند کرائے۔ نیکی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، نیکی تو آخرت کی کرنسی ہے۔ اپنے روپیہ چلتا ہے، عرب میں ریال چلتا ہے، وہ 23-24 روپے کا ہوتا ہے۔ امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، وہ 80-84 روپے کا ہوتا ہے، اور دوسری جگہ سکے چلتے ہیں، ان کی کم زیادہ قیمتیں ہوتی ہیں۔ جنت میں جو سکہ چلے گا، کرنسی جنت کی، وہ نیکی ہے، نیکی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 10 نیکیاں ہو گئیں۔ اور نیکی کی ویلو کتنی بڑی ہے، 23 روپے 24 روپے یا 80 روپے یا 100 روپے نہیں۔ قیامت کے دن جب اعمال نامے تولی جائیں گے، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، تو کسی کے دونوں پلڑے برابری پہ آ جائیں گے۔ ایک نیکی اور ہو تو یہ جنت میں چلا جائے، اس سے کہا جائے گا کہ جائے ایک نیکی کا انتظام کر کے لا، تو کہے گا کہ کہاں جاؤں، سب سے پہلے تو اماں ہی ہیں، اماں ایک نیکی دے دو، اماں پلیز ایک نیکی دے دو تو میرا کام ہو جائے۔ اماں کہیں گی بیٹا ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہاری پیدائش کی ہم نے تکلیفیں دیں، تمہیں دودھ پلایا اور تمہارا خیال رکھا، اب اس وقت ہمیں پریشان مت کرو۔ اگر ہم تمہیں نیکی دے دیں
اور ہماری کبھی نیکی کم پڑ گئی تو ہم کس سے مانگتے پھریں گے؟ ابا کے پاس جائے، ابا ایک نیکی دے، ابا کہیں گے بیٹا دیکھو ہم نے تمہیں پڑھا لکھا دیا، روزی روزگار سے لگا دیا، تمہارے لیے روپیہ پیسہ گھر مکان سب چھوڑ کے آ گئے، اب یہاں مت ستاؤ، اپنا خود دیکھ لو۔ نہیں دیں گے، بیوی بھی نہیں دے گی، بچے بھی نہیں دیں گے، پھر یار دوستوں کے پاس جائے کہ یار تمہارے ساتھ تو ہم نے رات آدھی آدھی رات اور پوری پوری رات مٹائی ہے، ایک نیکی دے دو۔ تو یار دوست کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہیں کون، ہم نہیں پہچانتے آپ کو، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ جن کے پیچھے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں، نمازیں برباد کر رہے ہیں، جب کہیں سے نہیں ملے گا لوٹ کے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا دیں گے۔ اگر کسی کو پورا ساگر دے دیا جائے تو کتنی بڑی مالیت ہوگی، ساگر کی ساری مارکیٹیں، ساری دکانیں، ان کا سارا مال، ساری مکان، ساری بلڈنگیں، ساری زمین ہیں، اور سارا روپیہ پیسہ جتنا لوگوں کے پاس ہے یا بینکوں میں ہے، اور سارا سونا چاندی جتنا بھی وہ ایک ہی کو دے دیا جائے، کہ ساگر نہیں پوری دنیا دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جائے اس کو بیچ کے ایک نیکی لیا، تو سارے حشر کے میدان میں چکر کاٹے گا کہ دنیا بکاؤ ہے، ایک نیکی میں خرید لو، تو کوئی ایک نیکی اس کا بھاؤ لگانے پہ تیار نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس ایک نیکی ساری دنیا سے بھی بڑھ کے ویلو کی ہے۔ ہاں، ساری دنیا ایک نیکی کے برابر کچھ نہیں ہے، تو میری دنیا چھوٹی سی ذرا سی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہاں کما سکتے ہیں، ایک سبحان اللہ 10 نیکی ہیں، ایک السلام علیکم 10 نیکی ہیں، وعلیکم السلام 10 نیکی ہیں، ورحمت اللہ تو 10 اور ایکسٹرا 20 نیکی ہیں، وبرکاتہ تو 10 اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکی ہو گئی۔ اور جس نے سلام کرنے میں پہل کری اس کو اس پہل کی 80 نیکی ایکسٹرا، جو پہلے سلام کرے۔ اللہ نے کمائی بڑی آسان کرنا۔ آدمی جماعت میں گئے، اللہ کے راستے میں نکلا، ایک ایک قدم پہ 700 نیکی ہیں۔ اگر 2-2.5 کلومیٹر چلے اور 3000 قدم پڑ گئے تو 21 لاکھ نیکی ہیں، تو 3000 قدم کی ہو گئی جی کمائی۔ اور ایک نیکی، اللہ اکبر، بہت زبردستی نیکیاں کمانا ہے، اور ان نیکیوں کو گناہ سے کٹ نہیں جائیں، اس لیے گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے، اور جیسے زیادہ سے زیادہ نیکی مل سکیں اس کی کوشش میں لگنا۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو انشاءاللہ جنت کی ہے نا، نیند پوری کر دی جائے گی قبر میں، اور حشر کے میدان میں جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور ان کو ناشتہ کرائیں گے۔ وہ جو ناشتہ اللہ پاک کرائیں گے، اس کے بعد اس ناشتے سے ہمیشہ کی آسودگی حاصل ہو جائے گی، پھر کبھی ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھوک ہی نہیں لگے گی۔ جنت میں بھوک نہیں ہوگی، کھانے کی سب چیزیں ہوں گی، جتنی چاہو کھاؤ۔ پھر جب حوض کوثر پہ جائیں گے، کوثر جنت کی ایک ندی ہے، ادھر دیکھو میری طرف، کوثر جنت کی ایک ندی ہے جو حشر کے میدان میں حوض کی شکل میں ہوگی۔ اس ندی کی دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ خالص ٹھوس سونے کی ہیں،
پتھر وتر نہیں، پوری سونے کے ڈھیے ہیں، اور اس کے کناروں کے اوپر یاقوت اور زمرد اور موتی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی تلی میں موتی بچھے ہیں، اس کا پانی موتیوں کے اوپر سے بہتا ہے، اور اس کی گہرائی 10-20 فٹ نہیں، 70 فرسخ ہے۔ اور فرسخ معلوم ہے کتنا ہوتا ہے؟ ایک فرسخ 3 میل کا یعنی 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 350 کلومیٹر کی گہرائی ہے جی۔ لیکن پانی اتنا صاف شفاف کلیئر ہے کہ جو اس کی تلی میں موتی ہیں بچھے ہوئے ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں، اتنا شفاف۔ وہ حشر کے میدان میں ایک حوض کی شکل میں ہوگی، اس کے کنارے پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لگا ہوگا، آپ اپنے ممبر پہ ہوں گے، اور صحابہ اس کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے، اور اس پہ پیالے تیر رہے ہوں گے، کٹورے جو چاندی کے ہوں گے، اور وہ چاندی کانچ کی طرح ہوگی کہ چاندی ہے اور آر پار نظر آ رہا ہے، اور اس پہ پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اور جب امتی وہاں جائیں گے تو وضو کے نشانوں کی وجہ سے ان کے چہرے، اتنے ہاتھ اور پاؤں ان کے چمک رہے ہوں گے نور سے، اس سے یہ پہچان لیے جائیں گے۔ پھر صحابہ ان کو اٹھا اٹھا کے پیالے بھر بھر کے پلائیں گے۔ اس کا جو گھونٹ پی لے گا، اس کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ مزیدار ہے۔ جو اس کا گھونٹ پی لے گا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس بجھ جائے گی، پھر جنت میں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت کے شربت اور جنت کا دودھ، جنت کی دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں، پاکیزہ شراب کی ندیاں، شفاف پانی کی ندیاں، یہ سب پینے کی چیزیں جنت میں۔ تو وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، بلکہ مزے کے لیے پیے گا، جی چاہنے کے لیے۔ اس وقت جو پینے والے آئیں گے تو صحابہ ان کو پلا رہے ہوں گے، بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائیں گے، نہیں نہیں انہیں تم مت پلانا، انہیں مت پلانا، ان کو میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے دو، ان کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ تو ایسے خاص بندے جو ہوں گے ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ اللہ ہمیں تمہیں ان خوش قسمتوں میں سے کر دے کہ جن کو حضور کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب ہو۔ پھر اس سے ایسی تراوٹ آئے گی، اس پانی سے ایسی ٹھنڈک آئے گی، جب تم میری طرف نہیں دیکھو گے نا تو پھر سن بھی نہیں پاؤ گے۔ ادھر دیکھو، ہاں، کہ جب یہ پل صراط پہ سے گزرے گا نا، جس نے کوثر کا پانی پی لیا، تو اس کی تراوٹ اور ٹھنڈک اتنی ہوگی کہ نیچے سے دوزخ چیخ پڑے گی، اور دوزخ کہے گی ارے اس کو جلدی سے گزارو، نہیں تو اس کی ٹھنڈک سے کہیں میں ٹھنڈی نہیں ہو جاؤں۔ پھر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت کے گیٹ پہ جب آدمی پہنچے گا نا، تو جیسے اپنے گھر کے دروازے پہ باہر کوئی پائیدان پڑا ہوتا ہے پاؤں پوچھ کے اندر آنے کے لیے، اور کسی کے پاس نہیں ہوتا تو ایک ٹاٹ کی بوری پٹک دی کہ اسی پہ پاؤں پوچھ کے آ جاؤ۔ تو جو قالین اس کے جنت کے گیٹ پر کے باہر پڑا ہوگا وہ اتنا قیمتی اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ جب اس کی نظر پڑے گی اس پہ تو یہ اسی کو دیکھتا رہ جائے گا، یہاں تک کہ اس کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں۔
اور فرشتے کہیں گے بھائی صاحب اندر جانا ہے یا واپس لے چلیں؟ تو یہ جلدی سے لپک کے اندر داخل ہو جائے. جب یہ اندر جائے گا تو اس کو ایک چمک نظر آئے گی، ایک روشنی چمکے گی، تو اس کو خیال ہوگا کہ اللہ پاک کی کوئی تجلی تھی، تو یہ جھٹ سے سجدے میں گر جائے گا. تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہاں کون سا سجدہ کر رہے؟ ان کو اللہ پاک کی تجلی تھی نا تو اس لیے سجدہ. وہ اللہ پاک کی تجلی نہیں تھی، بلکہ تمہارے انتظار میں جو تمہاری حور بیٹھی ہوئی ہے انتظار کر رہی تھی، تمہیں گیٹ سے داخل ہوتے دیکھ کے اس کو ہنسی آئی، مسکرائی، تو اس کے جو دانت دکھائی دیے یہ اس کے دانتوں کی چمک تھی. جنت کی حور میں اللہ نے اتنا نور رکھا ہے. دیکھو رات اندھیری ہو تو ستارے کیسے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر چاند نکل آئے تو چھوٹے چھوٹے ستارے تو بجھ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے بڑے ستارے دکھ رہے ہوتے. اور صبح ہو جائے، سورج نکلے تو سارے ستارے جو ہیں وہ غائب، اس کی روشنی کے سامنے سارے ستارے مان پڑ جاتے، یہاں تک کہ چاند جو ہے وہ بھی مان پڑ جاتا ہے، اس کی چمک نہیں دکھتی. مگر حور میں اتنا نور ہے کہ اگر وہ اپنی انگلی کا ایک پوروا اتنا وہ آسمان سے باہر نکال دے تو اس کی چمک کے مقابلے میں سورج کا دکھنا ہی بند ہو جائے. اور اگر وہ دنیا کی طرف جھانک لے تو ساری دنیا خوشبوؤں سے بھر جائے. اور اگر کھارے سمندر میں وہ تھوک دے تو سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. اور اگر مردے سے بات کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے. ایسی ایسی چھوٹے میں چھوٹا جنتی جو ہوگا نا، اس کو 70-72 حوریں تو اللہ تعالی سب سے چھوٹے کو دیں گے. وہ جو دوزخ سے نکال کے سزائیں بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکل کے اور جنت کی نہر میں ڈبکی دلا کے کالا سیاہ کوئلہ بدن ہو رہا ہوگا، اس میں سے جب نکالا جائے گا نہر حیات میں سے تو اس کا اجلا جسم ہو جائے گا. اس کو جو چھوٹی میں چھوٹی جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اور اس کو 72 حوریں دی جائیں گی، جن میں سے ہر ایک کے محل ہوں گے، ہر ایک کی اپنی کنگڈم ہوگی. کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، کبھی وہاں ہے. پھر جنت میں بھوک تو نہیں ہوگی لیکن کھانے کی چیزیں ہوں گی، ایک سے ایک مزے کی چیز. آدمی ایک پھل کھا رہا ہوگا، کھاتے کھاتے اس کا جی چاہے گا کہ یہ پھل تو اور میٹھا ہوتا، تو بقیہ کو اللہ تعالیٰ اور میٹھا کر دیں گے. اور کھاتے کھاتے اس کا جی چاہے گا کہ اس میں یہ تو کھٹا میٹھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھٹا میٹھا کر دیں گے. جیسے اس کا دل چاہے گا ویسے مزہ بھی بدل جائے گا. یہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، دور ایک درخت دیکھے گا پھلوں سے لدا ہوا، اس کا جی چاہے گا کہ اس کے پھل کھاؤں. تو دنیا میں یا تو وہاں تک جاؤ یا کسی کو نوکر کو، اولاد کو، کسی کو بھیج کے توڑوا کے منگاؤ. اس کو نہ وہاں جانا پڑے گا نہ کسی کو بھیج کے توڑوانا پڑے گا، بس اس کا جی چاہے گا اور وہ پیڑ چل کے خود اس کے پاس آ جائے گا اور اپنی ڈالیاں اس کے منہ کے آگے جھکا دے گا. کھڑا ہوگا تو اتنی ہائٹ پہ، بیٹھا ہوگا تو اتنی ہائٹ پہ، لیٹا ہوگا تو اتنی ہائٹ پہ. جی چاہے یہ وہاں سے پھل توڑ کے کھا لے اور جی چاہے وہیں منہ لگا کے کھا لے. اور جہاں سے ایک پھل توڑا جائے گا وہاں فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا، پیڑ میں کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں کہ دنیا میں آم کے پیڑ میں کیریاں لگیں، اپن نے پال لگانے کے لیے یا اچار ڈالنے کے لیے کیریاں اتار لیں اور خالی ہو گیا پیڑ، اب اس میں دوسری کیری تھوڑی لگے گی. اب تو اگلے سال یا 2 سال میں بور آئے اور پھر کھیرے کھرائے نہیں، بجلی آئے نہیں، اور یہ باقی رہا، کیریاں جم گئیں تو اس وقت کیری ملے گی. لیکن جنت میں ادھر ایک توڑا اسی کی جگہ پہ فوراً لگے.
جنت میں آدمی جا رہا ہوگا تو پیڑ کے اوپر سے ایک پرندہ کہے گا جنتی میں بہت مزیدار ہوں، کھا لے. تو آگے دوسرے پیڑ سے دوسرا پرندہ کہے گا مجھے چکھ کے دیکھ، میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوں. جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، دیکھے گا کہ ایک پرندہ اونٹ کے سائز کا، اونٹ کے برابر پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کا دل چاہے گا کہ اس پرندے کے کباب کھاؤں. تو اب کباب اماں کو بناتے ہوئے دیکھا ہوگا، بیوی کو بناتے دیکھا ہوگا، تو کتنا ٹائم لگتا ہے. ابھی تو اس شکار کرو، ذبح کرو، اس پرندے کو ادھیڑو، پھر اس کے بعد اس کو کاٹو، پھر کوٹو، پھر مسالے ملیں، پھر ابلے، پھر ٹکیاں بنے، پھر توا چڑھے، آگ جلے، پھر جا کے تلے جائیں. اگر آدمی گھر آئے اور کہے گھر والوں سے کہ ابھی 15-20 منٹ میں میرے دوست آ رہے ہیں تو یار ایسا کرو ذرا جلدی سے کباب بنا دو، تو وہ کیا کہیں گی؟ کہیں گی کباب ایسے بنتے، کل سے کہا ہوتا. ارے نہیں تو کم سے کم صبح سے تو کہہ دیا ہوتا تو ہم تیاری کر کے رکھتے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مگر اس کی نظر پڑے گی اور اس کا دل چاہے گا کہ اس کے کباب کھاؤں. اسی منٹ، اسی سیکنڈ، اسی پرندے کے کباب بن کے سامنے آ جائیں گے. 2 کھائے، 4 کھائے، 100 کھائے، 1000 کھائے، کھاتا چلا جائے، منوں سے کھا لے، ٹنوں سے کھا لے، وہ ختم نہیں ہوں گے، اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. بدہضمی بھی نہیں ہوگی. یہ دنیا تھوڑی ہے. یہاں اگر ذرا سا اوور کھا لیا تو بھیا 2-3 دن کے لیے چھٹی ہو گئی، نہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس، حکیم صاحب کے پاس تو بھگنا ہو ہی گیا ہے کہ حکیم صاحب آج تو صبح سے معاملہ گڑبڑ ہے، ہاں 12 مرتبہ ہو آیا ہوں ٹوائلٹ، صاحب کوئی دوا دے دو. جنت میں یہ نہیں، وہاں پیشاب پخانا ہی نہیں ہے، وہاں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی ہے. ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، تو کھانا ہضم ہو جائے گا. جی اچھا، جب اس کا جی بھر گیا کبابوں سے، سوچا آپ کچھ اور کریں گے، چلو گھومنے چلتے ہیں، تو ان کبابوں میں سے پھر پرندہ بن کے وہ پھر اڑ جائے گا. جنت میں جو جی چاہتا چلا جائے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. جنت میں جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی ملے گا، اور جس کو جی چاہے گا وہ بھی ملے گا. جی بچوں کو فروٹی، کولڈ ڈرنک، جنت میں تالاب بھرے بھرے ملیں گے. اس کو چاکلیٹ، چاکلیٹوں کے تو بیٹا پہاڑ ملیں گے. آئس کریم، کٹیلے آئس کریم کے جتنا جی چاہے کھاؤ. سمجھے؟ بچوں کو تو اسی میں مزہ آ رہے. اب ہورو وورو سے ان کو کیا دلچسپی؟ ایک صحابی آئے، گاؤں کے رہنے والے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ فرمایا ہاں. کہا کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ میں نے کہا تیرا باپ کوئی ریوڑ کا بڑا بکرا ذبح کرتا ہے، اس کی کھال اتار کے اماں کو دے دیتا ہے کہ اس کی مشک بنا لینا، چھاگل بنا لینا. وہ جتنی بڑی ایک مشک ہوتی ہے نا، وہ پانی، پہلے جب یہ نل نہیں تھے، پائپ لائن نہیں تھی، تو مشکوں سے بشتا میاں گھروں میں پانی لا کے ڈالتے تھے، اور پوری پیٹھ کے اوپر ہوتی تھی. تو کہا وہ جو ایک بڑی مشک ہوگی نا، اس کے سائز کا ایک دانہ انگور کا ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا تو پیٹ ہی بھر جائے گا. فرمایا تیرا نہیں، تیرے سب گھر کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا. ایک اور صحابی آئے، کہنے حضور جنت میں اللہ پاک نے ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جو اپنے مالک کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا درخت؟ کہا بیری کا جھاڑ. بیر توڑنے جاؤ تو کانٹے چپ جائیں، پاس سے نکل جاؤ تو کپڑے الجھ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا فی صدر مخدود، فی صدر مخدود، بغیر کانٹوں کی بیری. فرمایا تیرا رب
ان بیریوں کے کانٹوں کو توڑ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگا دے گا، ایسا کہ جب اس پھل کو توڑا جائے گا، کھولا جائے گا، تو ایک پھل کے اندر سے 72 رنگ کے کھانے نکلیں گے، ہر ایک کا کلر الگ، ہر ایک کی خوشبو الگ، ہر ایک کا مزہ الگ۔ جب کانٹے کی جگہ لگا ہوا پھل ایسا ہوگا تو بیر کی جگہ لگا ہوا کیسا ہوگا؟ جنت میں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، نہ رات ہے، نہ اندھیرا ہے۔ جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ لائٹیں لگی ہیں، مگر جنت میں اندھیرا بھی نہیں، ہر چیز روشن ہے، ہر جگہ روشن ہے، سائے بھی روشن ہے، درختوں کے تنوں کی اپنی روشنی اور شاخوں کی اپنی روشنی اور پتے پتے کی روشنی، اور پھل جڑاؤ زیوروں کی طرح ان کی اپنی روشنی، اور اپنے کپڑوں کی روشنی، ایک ایک ٹانکے کی روشنی، بٹن کی روشنی، دانتوں کی روشنی، ناخنوں کی روشنی، بالوں کی روشنی، گالوں کی روشنی، ہر چیز روشن، مکانوں کی دیواروں کی روشنی، چھت اور فرش کی روشنی، دروازے کھڑکی کی روشنی۔ اور اندھیرا سارا کا سارا دوزخ میں، نیند دوزخ میں ہوگی، سونے نہیں دیا جائے گا، بھوک دوزخ میں ہوگی، کھلایا نہیں جائے گا، پیاس دوزخ میں ہوگی، پانی نہیں دیا جائے گا، آدمی پکارے گا، چلائے گا پانی کے لیے، پیاس کے مارے، اس سے کہا جائے گا کہ ہمارا مؤذن تمہیں روزانہ 5 مرتبہ پکارتا تھا، تم نہیں سنتے تھے، اب یہاں تم بھی پڑے 500 سال تک چلاتے رہو، ہم نہیں سنتے۔ 500 سال کی پیاس کے بعد ہم موت تو آئے گی نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک بھیڑ مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب کوئی مرے گا نہیں۔ تو جنتیوں کی خوشیاں بڑھ جائیں گی کہ اب تو مر کے بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے، اور دوزخیوں کا غم بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی کہ اب تو مر کے بھی نجات نہیں ملے گی، بھگت نہیں بھگتنا۔ دوزخ کی آگ میں آدمی کی پوری کھال جل جائے گی اور مرے گا نہیں۔ دنیا میں تو 80%، 90% جل گیا تو فوراً ہی موت ہو جاتی، 50-60%، 65% جلا ہے تو اسپتال میں دن میں پڑا رہنا پڑتا۔ دوزخ میں پوری کھال جلے گی اور مرے گا نہیں، پھر نئی کھال دی جائے گی، وہ پوری جلے گی، پھر تیسری کھال دی جائے گی، وہ جلے گی۔ ایک پلک جھپکنے کی دیر میں 70 نئی کھالیں دے کے 70 مرتبہ جلایا جائے۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے، اس کا ایک ڈول اگر دنیا کے ایک کنارے پہ رکھ دیا جائے تو دوسرے کنارے تک کے سب درخت، پتے، گھاس سب جل جائے۔ دوزخ کی آگ کی چنگاری کو 70 مرتبہ اولے اور شبنم میں ٹھنڈا کیا گیا تو دنیا کی آگ بنی، جس سے دیگیں پکتی ہیں اور بھٹیاں گرم ہوتی ہیں۔ وہ آگ اتنی سخت ہے، اتنی گرم ہے کہ اگر اس میں سے نکال کے کسی کو دنیا کے الاؤ میں یا بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کو اتنی ٹھنڈی لگے کہ اس کو نیند آ جائے۔ پھر 500 سال تک جب پانی نہیں ملے گا، 500 سال کے بعد اس کو پانی دیا جائے، وہ پانی پینے والا پانی نہیں ہوگا، وہ پانی کھدکتا ہوا، ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور اس کے اندر ساری گندگی، دوزخیوں کا خون اور پسینہ اور پیپ، وہ سب اس میں گھلی ہوگی، سڑان۔ لیکن پیاس ایسی شدید ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ اسے بھی پی جائے گا۔ وہ اتنا گرم ہوگا وہ پانی کہ جب یہ اپنے منہ کے پاس لے جائے گا تو اس کی بھات سے اوپر کا ہونٹ جو ہے پیشانی تک چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ اس کے سینے کے اوپر لٹک جائے گا، لیکن پھر بھی یہ پی جائے گا۔ تو اس کی آنتیں گل گلا کے پخانے کے رستے سے باہر نکلتی،
گناہوں کی سزا دوزخ کے اندر، اور کفر و شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے۔ جس نے اللہ کے غیر کی عبادت کری، جس نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کا کسی کو شریک ساجی سمجھا، یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ گناہ گار تو ایک مرتبہ نکل بھی آئے۔ جنت کے اندر آدمی ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی نہ سر دکھے گا نہ پیٹ دکھے گا نہ بخار آئے گا، ہمیشہ بے فکر رہے گا، کبھی کوئی فکر نہیں ہوگی، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے فکری کی جگہ ہے جنت، کوئی ذمہ داری نہیں، وہاں تو جی چاہا اور ہو گیا، جو جی چاہے گا وہ ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، اور جنت اپنا، اب یہ چھوٹی سی زندگی ہے لیکن بڑی قیمتی زندگی ہے، اس میں تھوڑی سی محنت کر لی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر خالی اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کے پاس چلا کریں گے، حضور کے دیدار ہوں گے، صحابہ سے ملیں گے، نبیوں سے ملیں گے، اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ پاک قرآن شریف پڑھ کے سنائیں گے، جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھ کے سنائیں گے تو نور کے بادل اٹھیں گے، وہ جنتوں پہ جا کے برسیں گے، ہر طرف اس کا نور بڑھ جائے۔ اللہ پاک دعوت کریں گے، پھر جب یہ گھر آئیں گے تو یہ خوبصورت بہت حسین اور ہو رہے ہوں گے، تو ان کی بیویاں کہیں گی، ارے آج تو آپ بہت ہی اسمارٹ لگ رہے ہو، ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہیں گے بیوی تمہیں کیا معلوم، آج اللہ پاک نے ہماری دعوت کری تھی، وہاں گئے تھے ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، وہ ہے، مگر تم بھی تو آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو پہلے سے بہت زیادہ۔ تو بیوی کہیں گی کہ میاں تم کو تو اللہ میاں نے وہاں بلایا تھا اپنا دیدار کرانے کے لیے، ہمیں تو اللہ نے یہیں دیدار کرا دیا۔ عورتوں پہ اللہ تعالیٰ کمزور بنایا ہے، لیکن اللہ پاک مہربان زیادہ۔ ہاں، مدینہ شریف میں جو 40 نمازیں پڑھے مسجد نبوی کی، اس کو پروانہ ملتا ہے نفاق سے اور جہنم سے بری ہونے کا، لیکن عورتیں، ان کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 40 نمازیں اگر مدینہ شریف میں پڑھ لیں تو ان کو یہ فضیلت وہیں حاصل ہو جاتی۔ مردوں کو 3 کپڑے دیے کفن میں، عورتوں کو اللہ میاں نے اور مہربانی کی، 5 کپڑے دیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ یہ تو کم بخت انسان ہے جو عورت کو کھانے سے بھی محروم کر رہا ہے اور کپڑے سے بھی محروم کر رہا ہے۔ کپڑوں سے کیسے محروم کر دیا کہ خود تو سوٹ پہنا ہوا ہے اور شرٹ بھی اور پینٹ بھی اور ٹائی بھی لگائے اور ساری چیزیں، کچھ نہیں تو 8-10 میٹر کپڑا اس کے اوپر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اس بیچاری کو اسکرٹ میں کر دیا کہ تو 1.5 میٹر کے اندر 1 میٹر میں ہی اپنا گزارا کر لے۔ اور کھانے سے کیوں محروم کیا کہ نہیں تم سلم رہو گی، تو فیشن بنا دیا کہ کم کھاؤ، چکنائی مت لو، مکھن تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بھلائی نہیں، موٹی ہو جاؤ گی، سب مذاق اڑائیں گے۔ تو بیچاری غریب کو کھانے سے بھی محروم، کپڑوں سے بھی محروم، اور سمجھ رہی ہے کہ میں بہت فیشنیبل ہوں۔ ہاں،
شیطان کو بیوقوف بنانا بہت اچھا آتا ہے. عورتوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, لڑکوں کو بھی بیوقوف بنا دیا. ایک صاحب کہنے لگے کہیں ایک کارٹون لگا ہوا تھا, ایک بھیکاری کا فوٹو تھا, اور پیالہ لیے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے, اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کہیں پیون لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا فوٹو سائڈ میں تھا, ایک جینٹل مین, دھوپ کا چشمہ, گاگل واگل لگائے ہوئے, اور بال کیسے بنائے ہوئے, اور پھٹی ہوئی جینس پہنے ہوئے. تو اس کے نیچے, فقیر کے نیچے لکھا ہوا تھا آرتھک غریب, مطلب روپے پیسے سے کنگال. اور ان کے نیچے لکھا ہوا تھا مانسک غریب, مطلب ان میں عقل ہی نہیں ہے, عقل سے بھی کنگال. تو شیطان جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے, شیطان آدمی کو غافل کرتا ہے. اور دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک سبحان اللہ وہی بھی قیمت رکھتا ہے. تو یہ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جنتی جنت میں جب بیٹھا ہوگا, اور سونے چاندی کے محل, اور ایک سے ایک پوشاکیں, اور سونے چاندی کے کنگن, اور موتیوں اور جواہرات کی مالائیں, سب چیزوں میں, اور دودھ کی ندیاں, اور شہد کی ندیاں, صاف ستھرا شہد, اور ایسا دودھ جس کا کبھی مزہ خراب نہیں ہوگا. اللہ کے وہ ایسا نہیں بھینسوں گایوں کے اندر سے آیا ہوا, بلکہ اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ آیا ہوا دودھ, جس کو اپن پیئیں گے نا تو اپن کہیں گے یار یہ ہے دودھ. لو, وہ ڈھبروں میں آتا تھا اور پیکٹوں میں ملتا تھا, اس کو اپن دودھ کہتے تھے, وہ کوئی دودھ میں دودھ تھا, یہ ہے دودھ. تو آدمی ساری نعمتوں کے بیچ میں ہوگا, اس وقت اس کو ایک خوشبو کا جھونکا آئے گا جس سے یہ مست ہو جائے گا. تو یہ پوچھے گا اپنے خادموں سے کہ ایسی خوشبو تو اپنی پوری جنت میں کہیں نہیں, یہ کہاں سے آئی؟ تو خادم کہیں گے وہ آج سے ایک درجے اوپر کا جو جنتی ہے نا, ان کا کھانا ہضم ہوا ہے, اس کی خوشبو ہے. تو یہ حیران رہ جائے گا کہ جو میری ساری جنت میں خوشبو نہیں, وہ ان کے پسینے یا ان کی ڈکار میں خوشبو ہے. تو یہ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ ان کی نیکیاں, ان کے عمل مجھ سے کتنے زیادہ ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں, آپ کی اور ان کی نیکیاں بالکل برابر سرابر ہیں, صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ سے زیادہ کہا تھا. ایک سبحان اللہ اس دنیا میں انتہائی لے جائے. اور ایک منٹ میں ہم سوچتے تھے کہ 50, 60, 70 سبحان اللہ تو ہو جائیں گے. ایک دن دیکھا اسٹاپ واچ لگا کے, تو ایک منٹ کے اندر 103 یا 106 مرتبہ سبحان اللہ ہوا. تو ایک منٹ میں آدمی کتنی کمائی کر سکتا ہے. اور اللہ کے راستے میں گیا تو ہر قدم کے اوپر 700 نیکی, اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ایک ایک روپیے پہ 7 لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب. اب یہ جماعتیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ, کتنی ہیں سر؟ 20 جماعتیں جا رہی ہیں, 200-250 ساتھی ہوں گے, ہر قدم پہ 700 نیکی. پیسے خرچ کریں گے ایک ایک روپیے کے اوپر 7 لاکھ کا ثواب, 100 روپے پہ 7 کروڑ کا, 1000 روپے پہ 70 کروڑ کا. اور اگر 4000 کی بھی کے خرچے کی بھی جماعت ہو چلے گی تو 280 کروڑ روپے کا خیرات کرنے کا ثواب. اور جتنے پیسے اپن نے خرچ کیے ہیں اللہ پاک ثواب دیں گے آخرت میں, وہ پیسے دنیا میں واپس اللہ میاں کسی کا نہیں رکھتے. اور برکتیں ایکسٹرا میں, برکتیں ایکسٹرا دیں. اور ان جانے والوں کی نمازیں اور روزے اور تسبیح اور تلاوت, اس میں سے ہر ایک پہ ایک سبحان اللہ کہا 49 کروڑ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. ایک نماز پڑھی 49 کروڑ نمازوں کا ثواب. اگر ایک قرآن شریف ختم کر لیا نا چلے میں
تو 49 کروڑ ختم قرآن کا ثواب. کوئی کہیں کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے کرانا چاہیں نا 49 کروڑ ختم، ان کے بس کی بات نہیں. اب تمہارے 49 کروڑ ختم قرآن ہو گئے، اس میں سے کرو ایصال ثواب. اللہ میاں 10 لاکھ قرآن شریف کا ثواب ہمارے دادا میاں کو، 10 لاکھ کا دادی کو، 10 لاکھ کا نانا کو، 10 لاکھ کا نانی کو، 20 لاکھ اماں کو، 20 لاکھ ابا کو. ارے سب کو بانٹتے پھرو گے نا، اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا ثواب. 2 رکعتیں پڑھ لی، 49 98 کروڑ رکعت پڑھنے کا ثواب. ایک روزہ رکھا تو 49 کروڑ روزوں کا ثواب. 49 کروڑ روزے کتنے دن میں ہوں گے؟ 49 کروڑ دن میں. 49 کروڑ دن کتنے ہوتے ہیں؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال نہیں. ایک دن میں نے حساب لگایا کہ 49 کروڑ کو 360 سے تقسیم کرو، ڈیوائڈ کرو تو کتنے سال بنیں گے؟ معلوم ہے کتنے بنے؟ 13,61,000 سے بھی زیادہ سال بنے. اگر کوئی اتنے سال تک جیتا 13-14 لاکھ سال اور پیدا ہونے کے دن سے روزے رکھنا شروع کرتا تو مرنے کے دن تک رکھتا، جب جا کے اس کے اتنے ہوتے. اللہ کے راستے کا ایک روزہ اتنا آگے بڑھا. اس امت کی عمریں ہمارے حضور کی برکت سے اللہ نے چھوٹی کر دی. پہلے لی امتوں میں 500 سال، 1000 سال، 800 سال کی عمریں بھی ہوتی نہیں. لیکن اللہ پاک نے پسند نہیں کیا کہ اس سڑی سڑائی بدبودار دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دن رہنا پڑے، تو بس 63 سال میں واپس بلا لیا. اور اس امت کی عمریں بھی 60-70 سال کے بیچ میں کر دی عام طور پہ. کوئی آگے چلا جائے 80-90 پہ بھی، اور کوئی جو ہے 20-25 پہ ہی کھٹ جائے. کسی کا نمبر کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ نے جو طے کیا ہوا ہے. تو ہماری عمریں ہو گئیں مختصر، لیکن اللہ نے وہ لائن دے دی کہ جس سے ہم کمائیے لاکھوں کروڑوں گنا میں کر لیں. تو پچھلے امتی جب دیکھیں گے نا اس امت والوں کو جو دین کی محنت کر کے گئے، وہ کہیں گے یار ہم نے تو 800 سال میں اتنی سی نیکی ہوئی، اب یہ دنیا کے اندر کتنے لاکھ سال جیے کہ یہ اتنی کمائی کر کے لائیں. تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ تو 65 سال رہے تھے لیکن انہوں نے دین کی محنت کی تھی تو ان کو نبیوں کی لائن کا ثواب دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ اتنی نیکیوں کے پہاڑ لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کے پہاڑ ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے. تو یہ فری پاکٹ میں تھوڑی ملیں گے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اچھا کرنا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیا آپ کی عمر، آپ کی زندگی مثال کے طور پہ 60 سال کی ہے تو آپ 30 سال جماعت میں پھر جاؤ، 40 سال کی جماعت میں چلے جاؤ. مختصر زندگی ہے، اس میں سے اور بھی مختصر. ایک آدمی اگر 67 سال کی اس کی عمر پائے تو 67 سال میں 201 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں، ہر سال 3 مرتبہ ہوتے ہیں. 70 سال کی عمر میں 210 4 مہینے آ کے چلے جاتے ہیں. جی اب اس میں سے اگر آدمی نے 1 مرتبہ 4 مہینے لگائے تو آدھے % سے بھی کم ہوا، آدھے % سے بھی کم ہوا. تو ہے تھوڑا سا، لیکن اس میں ملنے والا بہت ہے. آدمی پھر وہاں تمنا کرے گا یار میں نے پوری زندگی کا ہی چلہ لگا دیا ہوتا نا تو مزے آ جاتے. ہاں یہ ہے. اچھا 4 مہینے ہوتے کتنے سے؟ ذرا ہی سے تو ہیں. شیطان کہتا ہے 4 مہینے بہت ہوتے ہیں، اور ہوتے ذرا سے ہیں. ایک لڑکا 12ویں کلاس تک پڑھتا ہے تو 12 × 36 4 مہینے تو 12th کرنے میں لگا دیتا ہے، جس میں کوئی جاب بھی نہیں مل رہا.
ابھی کل ہی نہیں آج کوئی صاحب ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ صاحب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ہم کہا کہ آپ نے کتنے سال سروس کی؟ کہ صاحب 40 سال سروس کی. کہ 120 4 مہینے سروس میں لگا دی اللہ کے دیے ہوئے فری میں. اب 4 مہینے اللہ کے دیے ہوئے اللہ کے رستے میں لگا دے تو کوئی بہت بڑی بات ہے، ذرا میں نکل جاتا. ابھی رمضان شریف آئے تھے، ابھی روزے ہو رہے تھے، افطاریاں ہو رہی تھیں، سحری ہو رہی تھی، تراویاں ہو رہی تھیں. ابھی رمضان کا مہینہ نکلا اور عید کا مہینہ شوال کا نکلا، ذوالقعدہ کا مہینہ نکلا، بقرعید کا مہینہ. 4 مہینے تو اتنے مہینے کا. اور بقرعید کے مہینے کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول. کتنے ہو گئے؟ 3 ہوئے، 4 مہینے ہو گئے ہیں. کیا مولوی صاحب؟ 7 مہینے تو ذرا میں نکل گئے. 4 مہینے کی بات ہے. کوئی ارب بقرعید کے تو بعضوں کے فریج میں شاید ابھی بھی گوشت کی بوٹیاں مل جائیں گی. لیکن بقرعید کو بھی کتنے دن ہو گئے؟ محرم پہ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے. ذرا میں ٹائم جا رہا ہے. ارے زندگی ایسی چٹکیوں میں نکلی چلی جا رہی ہیں. تو اس لیے غفلت میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا. کہتے ہیں خیر میں دیر نہیں کرے. آپ سے عرض یہ ہے کہ بیان ساری چیزیں آپ نے مقامی کام، اللہ کے رستے میں جانا، ملکوں میں جانا، سب سن لیا. اتنا تو طے کر لو کہ ہم سب آخرت کی تیاری میں لگیں گے، خوب عبادت بھی کریں گے اور بندوں کی خدمت بھی کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت بھی کریں گے. روز کریں گے. روز 2.5 گھنٹے، 5 گھنٹے، 8 گھنٹے روز فارغ کر کے مسجد کے اندر لگانا. اور 4 مہینے جس کو اللہ ہمت دے وہ ہر سال لگا لینا. لیکن کم سے کم اتنا تو سبھی مل کے طے کر لیں کہ انشاءاللہ کم سے کم 1 مرتبہ 4 مہینے تو ہم سب لگا ہی دیتے ہیں. تیار ہیں سارے کے سارے؟ ابھی ہم نہ نام لکھ رہے نہ آپ کی جماعت بندی کر رہے. 20 جماعتیں بن گئی ہیں. جس کسی کا جی چاہے وہ جا کے تشکیل والوں میں اپنی اور جماعت بنوا لینا. لیکن نیت پکی کر لو کہ ہم 4 مہینے ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ کون کون نیت کر رہا ہے بتا؟ اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان ارادوں میں پختگی نصیب فرما اور کاموں کو اللہ پاک دنیا کے کاموں کو آسان فرما اور اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ گھروں کو خیر برکت سے بھر دے اور اولادوں کو نیک فرمانبردار بنا دے. جس کی اولادیں نیک بن گئیں تو ان کی آخرت سدھر گئی، اور میاں فرمانبردار بن گئے تو اپنی دنیا بھی سدھر گئی. ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اتنا اور طے کر لو کہ ابھی یہ 2023 چل رہا ہے نا، کچھ تو نقد جماعتیں جا رہی ہیں. بڑے اجتماع سے ان کے 2-2.5 چلے پہلے لگ جائیں گے. 1 چلہ یا 1 مہینہ بچے گا وہ اجتماع سے لگ جائے گا. اس کے بعد اور جماعتیں جانے والی ہیں. 15 تاریخ میں، 25 تاریخ میں اور جماعتیں جانے والی. تو 2 مہینے ان کے اجتماع سے پہلے لگ جائیں گے، اکتوبر نومبر، اور 2 مہینے اجتماع سے لگ جائیں گے. اور آخری درجے کے اندر یہ ہے کہ بھئی اجتماع سے آدمی 4 مہینے کے لیے چلا جائے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون ابھی اور کون 25 کو اور کون اکتوبر، یہ نہیں کہہ رہے. اتنا کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے جو آپ کی مرضی چاہے، لیکن یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اسی سال میں نکلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہو؟ اس کے لیے بھی یار ہاتھ اٹھا دو تمہارا دل چاہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امیر صاحب ساگر کے اندر باہر آ جائے گی. اتنے 4 مہینے نکلے نا انشاءاللہ تو یہ تو سی اور رائے سین کو بھی ہرا دیں گے. آپ کیسے؟ تو باقی یہ نیت کر کے چلو کہ پورے ایم پی میں
انشاءاللہ ساگر ضلع کو سب سے ٹاپ پہ لانا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اپن نیت ارادہ کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں اور ذرا صبح شام محنتوں میں جٹ جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگوں نے نیت تو پکی کر لی ہے نا. 3 کام اگر کر لے آدمی ترتیب سے 1 2 3 ایسے, پہلے اعوذ پھر بسم اللہ پھر تلاوت, آگے پیچھے نہیں کرتے تو انشاءاللہ چلے جاؤ. پہلی چیز نیت ہے جو آپ نے کی. نیت جب کرے اس وقت اپنے حالات کو نہیں دیکھے, اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ میں جن حالات میں ہوں اگر اس سے 1000 گنا زیادہ بھی کسی کے ٹائٹ حالات ہوں تو اس کا انتظام بھی کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے ہزاروں ہو تو ہزاروں کا کر سکتے, اور میری جیب خالی ہو تو ہوا کرے, اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں. اگر تم نیت کر لو گے نا کہ انشاءاللہ ہم 4 لاکھ یا 5 لاکھ کے خرچے سے انشاءاللہ امریکہ, ساؤتھ امریکہ اور جہاں بھی وہاں بھی جائیں گے جماعت میں, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے خزانے اور اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کے نیت کرنا. آپ حضرات نے سب نے جو نیت کی ہے اس میں یہ پکا پن پیدا کر دو کہ ہم نہ اپنے حالات کو دیکھیں گے نہ ہمارے پاس کیا ہے انتظام اس کو دیکھیں گے, اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. تو ابھی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ, اس میں بھی مانگ لیں گے. پھر نماز پڑھ کے مانگو. فرض نمازوں کے بعد اور تہجد میں ان 6 موقعوں پہ خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہر فرض نماز کے بعد اور تہجد کے اندر. اور اذان اور جماعت کھڑے ہونے کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں, دعائیں اللہ سے مانگیں, اللہ میاں ہم نے ارادہ کیا ہے آپ پورا کرا دیجیے. پھر جتنا اپنے بس میں ہے اتنی اپن تیاری کر ڈالیں. تو جو اپنے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرنے والے. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی عورت نے, ملکہ نے 7 گیٹوں میں تالے ڈال کے اندر بند کر لیا, وہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں سے میں کیا میری آواز بھی باہر تک نہیں جا پائے گی, بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے بس میں کتنا ہے اتنا تو کر لوں. تو یوسف علیہ السلام پہلے دروازے کی طرف لپک کے بھاگ کے گئے. جب دروازے تک پہنچے اللہ نے اپنی قدرت سے دروازہ کھول دیا. دوسرے تک پہنچے دوسرا کھول گیا, تیسرے تک پہنچے تیسرا کھول گیا, 7 دروازے کھلتے چلے گئے, باہر نکل. تو آدمی پکا ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, پھر جتنا اپنے بس بھرے اتنا کر ڈالے. تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ اللہ پاک کر دے. ہمارے حافظ صاحب فرماتے تھے رائے سین میں کہ ایک صاحب ڈرائیور ہیں, اس میں سواستھ وبھاگ میں اسپتال کی گاڑی چلاتے. کہنے ان کے پاس 20 دن کی چھٹی تھی, چلے میں جانا تھا. تو انہوں نے 20 دن کی اپلیکیشن دی یہ سوچ کے کہ کسی بہانے سے میں باقی 20 دن کی بڑھوا لوں گا, چلہ ہو جائے. چھٹی کا حق 20 دن کا, چھٹی کی درخواست 20 دن کی, لیکن آفیسر جو ہے بغیر کلمے والا, اس کا قلم اللہ کے قبضے میں, وہ لکھ رہا ہے سینکشن لیو فار 40 days, 40 دن کی چھٹی پردان کی گئی. مانگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا. تو اس کو کرنے والے اللہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ حضرات کوشش بھی کر لیں گے, مگر یہ مت کرنا کہ ہمت ہار دو, آخری منٹ تک بھی ہمت مت ہار. جو تاریخ طے کرو جانے کی, اپنا بستر تو باندھ کے لے ہی آؤ. گھر میں جتنے پیسے ہو نا اتنے ہی رکھ لاؤ, اللہ برکت دینے والے ہیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دعا ہوگی تو یہ 20 جماعتیں کدھر بیٹھی ہیں؟ جماعتیں مجمع میں ہیں. بھیا یہ 4 مہینے کے لیے جانے والے اور چلے کے لیے جانے والے نقد، اور بعض جماعتیں جو پہلے سے نکل گئی تھی اجتماع کی محنت میں، یہ ساتھی کدھر بیٹھے ہیں ذرا اشارے سے ہی بتاؤ تو پتہ چلے. پورے میں بکھرے ہیں ان کے لیے، لیکن اگر یہاں سے یہ لوگ سکڑیں گے تھوڑا سا پیچھے تو ان کی جگہ ہو جائے گی. آپ لوگ ان کے لیے جگہ کر لو گے؟ تھوڑا ادھر سے بھی، دونوں سائیڈوں سے بھی، بغیر اٹھے ہوئے. نہ 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 نہ، بیٹھے بیٹھے کھسکو، بیٹھے بیٹھے کھسکو. پہلے پیچھے والے تھوڑے سے کھسکیں گے پھر یہ کھسکیں گے. اچھا جی سنو، جتنے 4 مہینے کے جانے والے ہیں نا، سب سے پہلے تو وہ کھڑے ہو، جہاں کہیں بیٹھے ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ یہ 3 تو جیارے یہیں مل گئے ہیں، کھڑائی کے ہیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، واہ کھڑائی واہ. اب یہ جتنے ہیں نا، آپ لوگ ان کو بیچ میں سے گنجائش دے سکتے ہو نا کہ ذرا آگے پیچھے ہو کے یہ سیدھے نکل جائیں. آؤ او اللہ والے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ان کو بھی نکل جائیں.